اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہ لوگ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے ماتا پتا کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا برتاؤ کرو اب اگر آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا برتاؤ کرو حسن سلوک کرو آپ کا جو چچا ہے آپ کا جو بھائی ہے آپ کی جو بہن ہے آپ کے جو رشتے دار ہیں آپ سب سے پہلے ان لوگوں کے حقوق کو ادا کیجئے میرے بھائیوں اللہ نے آپ لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے اگر اللہ نے آپ کو غنی بنایا ہے اگر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے اور آپ جو ہے ماشاءاللہ آپ جو ہے زکات کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں صدقہ خیرات کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں لیکن میرے دینی بھائیوں آپ کے پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے آپ کے رشتے دار میں کوئی ضرورت مند ہے کوئی محتاج ہے کوئی غریب ہے کوئی فقیر ہے آپ سب سے پہلے اس کی محتاجی کو دور کرنے کی کوشش کیجئے آپ سب سے پہلے اس کی مدد کیجئے آپ کے رشتے دار میں جو غریب ہے اس کی مدد کیجئے اس کا ہیلپ کیجئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ اے لوگوں اپنے رشتے داروں کے حقوق کو ادا کیجئے غریبوں کے حقوق کو ادا کیجئے مسکینوں کا حق ادا کیجئے فقیروں کو حق ادا کیجئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا کہ اے لوگوں تو اپنے مال کو جو ہے ناجائز طریقے سے حرام طریقے سے خرچ نہ کرو فضول خرچی نہ کرو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بے شک فضول خرچی کا شیطان کا بھائی ہوتا ہے جب آپ فضول خرچی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں وقف نہ کر کے کسی اور جگہ خرچ کر رہے ہیں اپنے مال کو اپنے روپے پیسے کو تو سمجھو یہ فضول خرچی کرنا ہوا اور پھر ہم شیطان کے بھائی میں شمار ہو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے حقوق کے بعد رشتے داروں کے حقوق کو بیان کیا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْيَتَامَىٰ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا برتاؤ کرو یتیم کو جس کا باپ دنیا سے انتقال کر جائے جس کا باپ دنیا سے مر جائے فوت ہو جائے اسی کو یتیم کہا جاتا ہے میرے بھائیوں اور یہ باپ جو ہے نا دنیا کے اندر اپنی اولاد کے لیے بہت بڑا دیوار ہوتا ہے درخت کے مانند ہوتا ہے سائے کے مانند ہوتا ہے آج سماج کے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ماں کے مرنے سے بچوں کو یتیم کہتے ہیں دیکھیے میرے بھائیوں ماں کا جو مقام ہے جو مرتبہ ہے وہ اپنے جگہ الگ ہے وہ اپنے جگہ پہ ہے وہ الگ مقام مرتبہ ہے لیکن شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یتیم اسی کو کہا جاتا ہے جس کا باپ دنیا سے چلا جائے جس کا باپ دنیا سے انتقال کر جائے باپ کے مرنے پر اس بچے کو اس انسان کو یتیم کہا جائے شریعت کے اعتبار سے اصل تو باپ ہے کیونکہ یہ باپ دنیا کے اندر اپنی اولاد میں بہت بڑا دیوار ہوتا ہے اور آپ غور کریں دنیا کے اندر جس کے باپ نہیں ہوتے ہیں جس کا باپ نہیں ہوتا وہ برباد ہو جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے آپ غور کیجیے آپ دیکھیے مشاہدہ کیجیے تو یتیم اسی کو کہا جائے گا جس کا باپ دنیا سے انتقال کر گیا ہو جس کا باپ دنیا سے مر چکا ہو فوت ہو چکا ہو اسی کو یتیم کہا جائے گا اور میرے بھائیوں ہم اور آپ یتیموں کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھائیں حق تلفی نہ کریں ان کے ساتھ ظلم نہ کریں ہم ان کا خیال کریں ان کا دیکھ بھال کریں ہم ان کی پرورش کریں اور اگر زندگی میں ہو سکے تو ہم ان کو پڑھا لکھا کے کسی ادارے میں دیں اس کو کسی عہدے پر پہنچا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا کے اندر یتیموں کی پرورش کرتا ہے یتیموں کا دیکھ بھال کرتا ہے یتیموں کا خیال کرتا ہے وہ انسان کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت
تمہیں ایسے لے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، آپس میں سٹی ہوئی ہیں، ایسے لے گا کل قیامت میں میرے ساتھ جنت میں میری دین بات۔ اور ایک بات اور بتا دوں، آپ قرآن کریم کا 30واں پارہ 29واں پارہ اٹھا، اس پارے میں ایک سورت ہے سورۃ دھر، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے جنتی بندوں کا ذکر کیا ہے، جنتی بندوں کا ذکر کیا میرے دینی بھائی کہ جنتی کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں جنتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ میرے نیک بندے وہ لوگ ہیں، میرے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ میرے نیک بندے وہ لوگ ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، جو غلام کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد اس کی ویڈیو بناتے ہیں، کھانا کھلانے کے بعد فوٹو نہیں کھینچتے، کھانا کھلانے کے بعد اس کو شیئر نہیں کرتے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر شیئر نہیں کرتے ہیں۔ میرے نیک بندے وہی لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میرے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو کھانا کھلانے کے بعد یہ کہتے ہو انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جو میرے نیک بندے وہ لوگ جو کھانا کھلانے کے بعد یہ کہتے ہو کہ اللہ کے بندو میں نے تو صرف تمہیں کھانا اس لیے کھلایا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کھانا کھلایا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت کے لیے کھانا کھلایا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا خوشنودی کے لیے کھانا کھلایا ہے۔ اے اللہ کے بندو ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا شکریہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی پروفٹ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں چاہیے۔ میں نے جو تمہیں کھانا کھلایا ہے صرف اور صرف اس لیے کھانا کھلایا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا خوشنودی کے لیے کھانا کھلایا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت کے لیے کھانا کھلایا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، میری تعریف کرو اور مجھے کوئی چیز دو اس کے بدلے میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ کے بندے یہ لوگ ہیں۔ اور اسی طرح آپ 30واں پارہ اٹھائیں، اس پارے کے اندر ایک سورت ہے سورۃ برق، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہ بھی عظیم نعمتوں کا، بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، اے انسان کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دیے؟ اے انسان کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دیے؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اے انسان کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے انسان کیا ہم نے تمہیں عقل نہیں دیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دیے؟ کیا ہم نے یہ 3 نعمتیں تم کو نہیں عطا کی ہے؟ اللہ نے اس صورت کے اندر 3 نعمتوں کا ذکر کیا، آنکھ کا، زبان کا اور دماغ کا، 3 نعمتوں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے۔ اب آگے اللہ تعالی ارشاد کیا فرماتا ہے، اے میرے بندو فلا تقتحم العقبہ، کیا تم اس گھاٹی کو نہیں پار کر سکتے ہو؟ کیا تم اس راستے کو نہیں پار کر سکتے ہو؟ کیا تم اس دشوار والے راستے کو نہیں پار کر سکتے ہو؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ دشوار والی راستہ کیا ہے، راستہ کسے کہتے ہیں، تمہیں کیا معلوم؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، تمہیں غریبوں، تمہیں قیدی کو کھانا کھلانا ہے، غلام کو آزاد کرنا، غلام کو کھانا کھلانا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور تمہیں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، فقیروں کو کھانا کھلانا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور مسکینا غیر متربہ، اور تمہیں بے کس کے اوپر سہارا بننا، اس کا سہارا بننا، اس کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، تمہیں اس کی ہیلپ کرنا، اس کی مدد کرنا ہے، جو بے کس ہے، جو بے لاچار ہے، جو مجبور ہے، اس کی تمہیں مدد کرنا ہے۔ پتہ کیا چلا
پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں اور آپ کو آنکھ جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، زبان جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، دماغ جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، بس خوشی کی بات ہے. ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کے لاکھ لاکھ احسان مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان تین نعمتوں سے نوازا ہے. لیکن میرے دینی بھائیوں، بتلانے کا جو مقصد ہے میرا نا، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس دنیا کے اندر کسی کو آنکھ سے نوازا نہیں ہے، کسی کو اندھا بنایا ہے، تو اگر اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہے تو آپ اس کی مدد کیجیے، اندھوں کی مدد کیجیے، اس کو راستہ دکھائیں، اس کو راستہ تلاش کرائیں، اس کی مدد کرنے کی کوشش کی. جو اندھے لوگ ہیں، جس کو اللہ نے آنکھ نہیں دیا ہے اور جس کو اللہ رب العالمین نے گونگا بنا دیا ہے، زبان عطا نہیں کیا اللہ نے ان کو، آپ اس کی ہیلپ کیجیے، آپ اس کی مدد کیجیے. تو یہ اسلام ہے میرے دینی بھائی، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو ان تینوں نعمتوں سے نوازا ہے اور کسی کو یہ تین نعمتیں نہیں دی تینوں نعمتوں میں سے، تو آپ کو چاہیے کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، ہم اس کی مدد کریں، اس کی ہیلپ کریں. تو یہ ہے میرے دینی بھائی اسلام، یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہمارا دین ہے. اور اس دنیا کے اندر ایک طبقہ ایسی یتیم کو کہا جاتا ہے، یتیم کو کہا جاتا ہے جو یتیم بے سہارا رہتا ہے. باپ کے مر جانے کے بعد یتیم بے سہارا ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے. میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اے نبی وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تم یتیموں کو دھکا نہ دیا کرو. اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کفار کی صفتوں کو بیان کر رہا ہے، کافروں کی صفت کو بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. وہ لوگ جو دین کو نہیں مانتا ہے وہی یتیم کو دھکا دیتا ہے، وہی یتیم کا حق دباتا ہے. جو دین کو نہیں مانتا ہے، دین کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، وہی انسان جو وہی لوگ دین یتیموں کا حق دباتے ہیں. تو یہ اللہ نے کافروں کی صفت کو بیان کیا ہے. تو میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کا خیال کریں، ہم ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہم ان کے اوپر ظلم نہ کریں. تو وہ بھی القربہ والیتامى، یتیموں کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والمساکین والجار ذی القربى، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پڑوسی کو آپ کے گھر کے بغل میں جو رہتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. آپ کے گھر کے سائڈ میں، آپ کے گھر کے سامنے جو رہتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. اور ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر وہ پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر رشتہ دار بھی ہے تو اس کا ڈبل حق بنتا ہے کہ آپ اس کا اور زیادہ خیال کریں. اس کا ڈبل حق بنتا ہے. میری بھائیوں، والجار الجنوبی، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. دور کا پڑوسی ہونے کا مطلب چاہے وہ آپ کے مذہب کا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ آپ کی برادری کا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ آپ کے کاسٹ کا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم ہو، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. اس کا بھی حق بنتا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، اس کے حق کو ادا کیجیے. میرے بھائیوں، آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں طرح طرح کی ڈش وغیرہ بنا کر کے کھا لیتے ہیں، عیش کی زندگی گزارتے ہیں، لذیذدار کھانا بنا کر کے، لذیذدار آئٹم وغیرہ بنا کر کے کھاتے ہیں، عیش کی زندگی گزارتے ہیں. لیکن میرے دینی بھائیوں، وہیں گھر کے بغل میں ایک پڑوسی بھوکا بیچارا سو رہا ہے، بھوکا سو رہا ہے، فاقہ کشی کر رہا ہے. یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے میرے دینی بھائی. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ کا کوئی پڑوسی بھوکا سوئے اور آپ کھا کر کے پی کر کے آپ اچھے سے اچھے قسم وغیرہ بنا کے کھا کر کے ایسے کی زندگی گزارے. یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب تم اپنے گھر میں سالن بنایا کرو، جب تم اپنے گھر میں سالن بنایا کرو تو سالن میں تھوڑا سا پانی بڑھا دیا کرو، تاکہ جو تمہارے پڑوسی لوگ ہیں، تاکہ جو تمہارے پڑوسی ان کو بھی تھوڑا سا نصیب ہو جائے، ان کو بھی تھوڑا سا نصیب ہو جائے، ان کو بھی دے دیا کرو تھوڑا سا. یہ اسلام ہے. یہ اسلام اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی اچھا سے اچھا ڈش بنے، کوئی لذیذ پکوان بنے تو آپ
اس کو پڑوس کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. اور میرے دینی بھائیوں، پڑوس کے گھر میں اچھے سے اچھے ڈش بنا کر کے بھیجنے سے یہ محبت بڑھتی ہے، آپس درمیان میں محبت بڑھتی ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے. میرے دینی بھائیوں، اس سے جو ہے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں. تو ہم اور آپ اس کا خیال رکھیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے گھر کے بغل میں 2 لوگ ہیں، 2 پڑوسی ہیں، لیکن ان دونوں پڑوسیوں میں سے آپ سب سے پہلے کس کے گھر جو ہے تحفہ بھیجیں گے، کس کے گھر آپ ہدیہ لے جائیں گے، کس کے گھر آپ پکوان بھیجیں گے، اس میں بھی فرق ہے. بخاری حدیث کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی روایت کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے بغل میں 2 پڑوسی ہیں، اب میں ان دونوں پڑوسیوں کے میں سے کس کے گھر میں جو اچھے سے اچھے ڈش بنا کر کے بھیجوں، کس کے گھر جو ہے میں پکوان بنا کر کے بھیجوں، کس کے گھر جو ہے میں تحفہ دوں، ان دونوں میں سے کس کے گھر میں بھیجوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ، ان دونوں پڑوسیوں میں سے جس کا گھر تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو، جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے سے زیادہ قریب ہو، تم اس کے گھر جو تحفہ بھیجا کرو، تم اس کے گھر جو پکوان بھیجو. پتا چلا کہ آپ کے گھر سے جس کا گھر زیادہ قریب ہے، جس کے گھر کا دروازہ زیادہ قریب ہے، آپ سب سے پہلے اس کے گھر بھیجنے کی کوشش کیجیے، اس کے گھر تحفہ بھیجیے، اس کے گھر پکوان بھیجیے. سب سے پہلے وہ زیادہ حقدار ہے، اس کا حق زیادہ بنتا ہے. اور میرے دینی بھائیوں، تو یہ پڑوسیوں کے تعلق سے. اور آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان، جس انسان سے کوئی شخص، کوئی آدمی محفوظ نہ ہو، اس کی شرارت سے محفوظ نہ ہو، وہ انسان کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا. میرے دینی بھائیوں، آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز کے پابند ہیں، آپ مسجدوں میں آ کر کے چندہ دیتے ہیں، رسید کاٹتے ہیں، آپ کے ماتوں میں صدقے کے نشانات ہیں، آپ جلسے جلوس میں آگے رہتے ہیں، آپ درس کی باتوں کو سننے کے لیے آگے رہتے ہیں. لیکن میرے دینی بھائیوں، اگر آپ کا پڑوسی آپ کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، وہ انسان کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے. جس انسان کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ انسان کبھی بھی مومن ہو سکتا ہے. اور میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر ایک لفظ آیا ہے، جارہو بوائقہو کا لفظ آیا ہے. جارہو بوائقہو کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی انسان اپنے پڑوسی کی حرکتوں سے محفوظ نہ ہو، اسی کے لیے بارے میں کہا گیا. شرارت کسے کہتے ہیں؟ شرارت کبھی حق تلفی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، شرارت کبھی عادات و اخلاق کی وجہ سے ہو سکتی ہے، شرارت کبھی زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے. میرے دینی بھائیوں، شرارت کئی شکلوں میں ہو سکتی ہے. اگر آپ کا پڑوسی آپ کی زبان سے محفوظ نہ ہو، آپ کی عادت و اخلاق و کردار سے محفوظ نہ ہو، آپ کی کردار سے محفوظ نہ ہو، آپ کے رویے سے، آپ کی کردار سے محفوظ نہ ہو، تو آپ کبھی بھی مومن نہیں بن سکتے. اس کا ضرور خیال کریں میرے دینی بھائیوں. تو پڑوسیوں کے حق کو ادا کیجیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما زال جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کو اتنا بیان کیا کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں یہ پڑوسی جو ہے زمین و جائیداد کا وارث نہ بن جائے. اتنا حق بیان کر کے رکھ دیا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والصاحب بالجنب، اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے سفر کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک، اس کے حق کو ادا کیجیے. میرے دینی بھائیوں، آپ ٹرین کا سفر کر رہے ہیں، آپ فلائٹ کا سفر کر رہے ہیں، آپ رکشے کا سفر کر رہے ہیں، آپ کے بغل میں، آپ کے سائڈ میں بھی کوئی بیٹھ کر کے سفر کر رہا ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس کی مدد کیجیے، آپ اس کے حقوق کو ادا کیجیے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھ کر سفر کر رہا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے.
والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور سفر کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ مسافر مطلب چاہے وہ گھر کا کوئی فردی نہ ہو، اب وہ گھر سے سفر کے لیے نکل چکا ہے، سفر کے لیے نکل چکا ہے، اب وہ بیچارہ سفر میں ہے، اب سفر میں کسی نے اس کو لوٹ لیا، اس کے پیسے کو لے لیے، اس کو مار دیا، اس کو تکلیف پہنچایا، وہ انسان بھی ضرورت مند ہو گیا، وہ بھی محتاج ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اس کے حق کو ادا کیجیے۔ اب اخیر آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو، شیخی خوروں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو، اہنکار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ایسے لوگوں کو۔ پتا چلا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو انسان حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے نا، وہی انسان کوتاہی کرتا ہے جس کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، جس کے اندر غرور ہوتا ہے، جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو اہنکار کرتا ہے، وہی انسان حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ اور یہ دینی بھائیوں، یہ تکبر، یہ غرور، یہ گھمنڈ، یہ شیخی خوری، یہ اہنکار اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی بھیانک چیز ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے گھر والوں کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے بھائی کو بھول جاتا ہے، اپنے بہن کو بھول جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے میرے بھائیو یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، اور یہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا سنگین معاملہ ہے نا، اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ یہ حقوق العباد انسان کی تمام کے تمام عمل کو برباد بھی کر دے گا، برباد کر سکتا ہے میرے بھائیو۔ بہت ہی سنگین معاملہ، بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی مشہور حدیث سنانے جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے بیٹھ کر کے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سوال کر بیٹھتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ اتدرون من مفلس، اے میرے پیارے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے، کلاس کون ہے، فقیر کون ہے، غریب کون ہے، کنجوس کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سوال بہت آسان سے سوال ہے، بہت ہی کامن سوال ہے، بہت ہی عام سوال ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی ہوئے جس کے پاس پیسے نہ ہو، فقیر آدمی ہوئے جس کے پاس درہم نہ ہو، وہی فقیر ہے، وہی غریب ہے۔ اب اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ میری امت میں مفلس یہ لوگ نہیں ہوں گے، میری امت میں غریب یہ لوگ نہیں ہوں گے، میری امت میں فقیر یہ لوگ نہیں ہوں گے، میری امت میں غریب یہ لوگ نہیں ہوں گے، کلاس یہ لوگ نہیں ہوں گے، میری امت میں فقیر ہوگا، کلاس ہوگا، غریب ہوگا، کنجوس ہوگا، جو کل قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، جو کل قیامت کے دن روزہ لے کر کے آئے گا، جو کل قیامت کے دن حج لے کر کے آئے گا، جو کل قیامت کے دن زکات لے کر کے آئے گا۔ لیکن اے میرے پیارے صحابہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، نیکیوں کی انبار کھڑا کر دیں گے، لیکن اس نے ان لوگوں نے دنیا کے اندر وَلَٰكِنْ شَتَمَ هَٰذَا، اس نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی، وَلَٰكِنْ شَتَمَ هَٰذَا، اس نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی، وَأَكْلَ مَالَ هَٰذَا، اس نے دنیا کے اندر کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، وَقَذَفَ هَٰذَا، اس نے دنیا کے اندر کسی کو اوپر جھوٹا الزام باندھا ہوگا، جھوٹا الزام لگایا ہوگا، وَضَرَبَ هَٰذَا، اس نے دنیا کے اندر کسی کو ناحق مارا پیٹا ہوگا۔ میرے بھائیوں نمازی ہیں، زکات کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، نفل نماز کے پابند ہیں، صدقہ خیرات کے پابند ہیں، لیکن اس نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ کسی کو گالی دے دی، کسی کو مار دیا، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا لیے، کسی کو اوپر بہتان لگا دیا۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، جھانک کر دیکھیں میرے گریبان بھائیوں، کیا یہی ہے کہ اگر ہمارے اندر طاقت ہے، حکومت ہے، تو جس کو چاہے ماریں، جس کو چاہے ہم پیٹیں؟ اگر ہمارے اندر ہمارے اندر طاقت ہے، اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، اگر ہمیں شہرت ملی ہے، تو کیا ہم جس کو چاہے دبا دیں سماج کے اندر، جس کو چاہے ہم اپنے سے نیچے رکھیں؟
نہیں میرے دینی بھائیوں، اس کا بہت ہی خطرناک انجام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کسی نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کے مال ناجائز طریقے سے کھایا ہے، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہے، جھوٹا الزام لگایا، تو لوگوں سن لو، کل قیامت کے دن ان کی تمام نماز کو، ان کی تمام روزوں کو ان لوگوں کو دے دیا جائے گا جن کو اس نے دنیا کے اندر مارا تھا، جس کو اس نے دنیا کے اندر گالی دی تھی، جس کی مال کو ناجائز طریقے سے کھایا تھا، اس کی تمام نیکیوں کو ان لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا، ان لوگوں کے درمیان بانٹ دیا جائے گا۔ جس کو اس نے گالی دی وہ نماز لے کر چلا جائے گا، جس کو اوپر اس نے بہتان باندھا، جھوٹا الزام لگایا، وہ روزہ نماز زکات لے کر کے چلا جائے گا میرے دینی بھائیوں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو اس کے نام اعمال میں ڈال دے گا، جس کو مارا گیا، جس کو پیٹا گیا، جس کو گالی دیا گیا، ان لوگوں کے گناہوں کو جو ہے اللہ رب العالمین اس کے اعمال میں ڈال دے گا۔ میرے بھائی افسوس کی غور کیجیے کہ پہاڑ جیسی نیکی لے کر کے گیا تھا، نیکیوں کا انبار کھڑا کر دیا تھا، لیکن اب حالت یہ ہے میرے دینی بھائیوں، وہ انسان خود پیر سے لے کر کے سر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، گناہوں سے لت پت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس انسان کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر ڈال دے گا، جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین اس کو، اس کے تمام اعمال کو دوسروں کے ذریعے بانٹ کر کے، پھر اس کے اوپر گناہوں کو لاد کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت میں اس سے بڑا غریب کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا فقیر کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کنجوس، اس سے بڑا کلاس، اس سے بڑا مفلس کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے، جو نیکیوں کا انبار کھڑا کر دے، جو پاٹ جیسی نیکی نکل جائے، پھر اس کے بعد اس کی نیکیاں تمام نیکیاں برباد ہو جائیں، تمام کی نیکیاں ختم ہو جائیں، اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے دینی بھائیوں، ہم اولاد بندوں کے حقوق کو ادا کریں۔ وہ میرے ماں بہنوں، وہ میرے بھائیوں، اپنی بہنوں کے حق کو ماننے والوں، اپنی اولاد کے حق کو ماننے والوں، اپنے بھائی کے حق کو ماننے والوں، ہم نے کیا سمجھ رکھا، ہم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا؟ یہ جو ماتھوں پہ صدقے کے نشانات ہیں، یہ جو 5 ٹائم کی نماز ہے، یہ جو زکات ہے، یہ جو حج ہے، یہ جو عمرہ ہے، یہ جو نفل نماز کی اہتمام ہے، کیا صرف یہی کافی ہے؟ اس سے کافی ہو جائے گا؟ نہیں میرے دینی بھائیوں، کل قیامت کے دن اگر آپ نے کسی کے حق کو ادا نہیں کیا، کسی کے حق کو مارا ہے، تو کل قیامت کے دن آپ کو دینا پڑے گا، آپ کو ادا کرنا پڑے گا میرے دینی بھائیوں، ہر حال میں دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اے لوگوں تم دنیا کے اندر ایک دوسرے کے حق کو ادا کر دو۔ اگر تم دنیا کے اندر کسی کے حق کو ادا نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے گا، کل قیامت کے دن تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ حتیٰ یقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ اگر دنیا کے اندر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے تکلیف پہنچایا ہوگا، مارا پیٹا ہوگا، تو اس سے بھی کل قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا، اور بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دیا جائے گا، بغیر سینگ والی بکری کو بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ غور کیجیے، جب ایک بکری سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا، تو ہم اور آپ کون ہو سکتے ہیں؟ بدلچی اور ہم سے تو ضرور بدل لیا جائے گا، ضرور ادا کرنا پڑے گا میرے دینی بھائیوں۔ تو ہم اور آپ بندوں کے حقوق کو ادا کریں، اور اپنی زندگی میں بندوں کے حقوق کو خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارے اپنی زندگی کو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم زکات دے رہے ہیں، صدقہ خیرات کا اہتمام کر رہے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم سے حقوق کے معاملے میں تلفی ہو رہی ہو، حقوق کے معاملے میں غلطی ہو رہی ہو، کوئی انسان مجھ سے ناراض ہو، کوئی انسان مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو، ایسا تو نہیں ہو رہا۔ آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ یہ چند باتیں تھیں حقوق العباد کے تعلق سے۔ اخیر رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حقوق اللہ کے معاملے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے معاملے میں بھی سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو رب العالمین تو اسے توفیق دے کہ ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس کے حق کو ادا کر دیں۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ تب تک
ایمان اسلام پر صدر اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.